ذاكر جاء بدرب قد صافا أقبل عليه ولا تطع قلبا جافا. اگلی آیات میں اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں اصحاب کہف کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی بڑے ایک دلچسپ انداز میں ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آیت نمبر 9, 10, 11 اور 12 ہیں, 4 آیات. ان 4 آیات میں اصحاب کہف کے واقعے کا خلاصہ ہے. اس کے بعد پھر آگے تفصیل شروع ہوتی ہے. جیسے دیکھیے یہ 9 نمبر آیت ہے, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اصحاب کہف اور جو تختی والے تھے, مطلب انہی اصحاب کہف کے نام وغیرہ لکھ کر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے نام لکھے گئے تھے, تو اس نام لکھے جانے کی وجہ سے ان کو اصحاب کہف بھی کہا گیا اور اصحاب رقیم بھی کہا گیا. رقیم رقم کیے ہوئے سے, کہ وہ ہماری ایک بڑی تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے. بالکل ایسی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا, کہ کچھ نوجوان تھے, انہوں نے کہف یعنی ایک بڑے غار میں پناہ لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے خصوصی رحمت عطا فرما اور ہمیں رہنمائی عطا فرما. انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی کہف میں یعنی غار کے اندر کئی سال مسلسل. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا, پھر ہم نے ان کو دوبارہ سے اٹھایا تاکہ ہم لوگوں کے لیے عیاں کر دیں کہ کس کو ان کے ٹھہرنے کی مدت کا صحیح علم ہے, کسے ان کے ٹھہرنے کی مدت کا صحیح علم ہے. تو یہ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مکمل واقعہ بند کر دیا کہ کچھ اصحاب الکہف تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہماری رہنمائی فرما, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غار میں حفاظت فرمائی اور پھر ایک بڑا عرصہ گزرنے کے بعد ان کو دوبارہ سے اٹھایا. یہ اس واقعے کا مقدمہ. اس کے بعد اگلے پیراگراف میں فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى, کہ یہ جو خلاصہ تھا واقعے کا, اب ہم اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں, ذرا متوجہ ہو جائیں. کہا ہم آپ کو ان کی خبروں سے متعلق بتلاتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے نوجوان تھے, اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو بھرپور ہدایت سے نوازا تھا. یہاں دیکھیں لفظ فتیہ, فتیہ جو ہے یہ فتح کی جمع ہے, اور فتح جو ہے نوجوان کو کہتے ہیں, اور اس کا اطلاق جو ہے وہ بلوغت سے شروع ہو جاتا ہے. بلوغت سے لے کر بعض اہل علم نے اس کو 30 سال تک کہا ہے, کہ 30 سال کی عمر تک, بلوغت سے لے کر 30 سال کی عمر تک کا یہ مرحلہ ہوتا ہے. خیر یہ جس قوم کا واقعہ ہے اس قوم کے لوگوں میں بلوغت کب ہوتی تھی اور وہ کس مرحلے پر جا کر بالغ ہوتے تھے, یہ ایک الگ معاملہ ہے, کیونکہ ان کی عمریں بھی اسی اعتبار سے لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. لیکن یہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فتیہ, ہمارا نوجوان بھی جو بالغ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیں, اور یہاں اصحاب الکہف کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ ان دونوں میں عمر کی مماثلت تو ہے, لیکن ذہنی ارتقاء جو ہے, ذہنی سطح, وہ یعنی بہت بڑا فاصلہ ہے, بہت بڑا فاصلہ. یعنی ہمارا جو نوجوان ہے وہ ان کی سوچ اور فکر کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. وہ ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں سے آیت نمبر 14 اور 15 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اصحاب الکہف کے واقعے کی طرف گفتگو کرنا شروع کی ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا تھا. کب؟ اذ قاموا, جب انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا, فقالوا, سب کے سامنے اعلان کیا تھا, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو آسمان و زمین کا پروردگار ہے, لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا, ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی دعا میں یاد نہیں کرتے,
اگر ہم نے ایسی کوئی بات کر دی تو ہم نے تو بہت ہی غلط بات کہیں گے۔ اب یہ جو بات ہے کہ ہمارا نوجوان پوری قوم کے سامنے اس طرح سے کہنے کے لیے تیار ہے، کیا اس کو اتنی بصیرت حاصل ہے کہ میں اپنی پوری قوم کے سامنے ان سے نظریاتی اختلاف کرتے ہوئے اور ببانگ دہل یہ بات کروں؟ کیونکہ یہ جو اصحاب الکہف کے نوجوان تھے، یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، اور یہی وہ دینی فتنہ ہے جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا کہ دین کو بچانا سب سے پہلی چیز ہے۔ اور سورۃ الکہف ہر ہفتے جمعے کے دن ہم جو پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہ سبق کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے دین کو محفوظ کریں، اس دنیا سے گزرتے ہوئے، اس دنیا سے چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے اپنے دین کو محفوظ رکھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ ہر ہفتے جو واقعہ یاد دہانی اس کی کروائی ہے، تو اس کا سب سے پہلا سبق ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین کو محفوظ بنانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا معاشرہ بھی چھوڑنا پڑے، اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑے، کچھ بھی چھوڑنا پڑے۔ ہم جب کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اصحاب الکہف تھے، نوجوان تھے، ان کے لیے کیا کیا انتظام کیے، ہم آگے چلتے ہیں۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ نوجوان پوری قوم کو برملا اور بباغ دوہل کہہ رہے ہیں، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ اللہ تعالیٰ پر افطراء اور جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی 15 سال کا نوجوان ہے اور پوری قوم کے سامنے وہ مناظرہ کر رہا ہے، پوری قوم کے سامنے ڈٹا ہوا ہے توحید پر، عقیدہ توحید پر، اور پوری قوم کو یہ چیلنج بھی کر رہا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی ایک دلیل ہی لے کر لے آئیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود باطل بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دلیل نہیں لے کر آ سکیں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس طرح سے برملا عقیدہ توحید کا اعلان کیا اور ساتھ ہی قوم کی طرف سے ریاکشن آیا۔ اگلی آیت کے یہ جو الفاظ ہمارے سامنے اس وقت آیت نمبر 16 کے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ جو الفاظ ہیں کہ قوم سے اعلان برات کر دیا، نظریاتی اختلاف ہو گیا، تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، بھائیو اگر تم ان سے نظریاتی طور پر الگ تھلگ ہو چکے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ جو اہل کہف ہیں، اصحاب کہف ہیں، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب تم ایسے کرو کہ سارے کے سارے کہف کسی غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کھول دے گا، تم پر اپنی رحمت کی برسائے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے معاملات بڑے آسان کر دے گا۔ اب یہ ان کی بات ہوئی ہے کہف میں داخل ہونے سے پہلے۔ اب جب وہ کہف میں یعنی غار میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مزید تذکرہ کیا اور کہا چونکہ یہ غار میں جاتے ہی نیند کی حالت میں چلے گئے تھے، تو آگے جتنی بھی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بیان کی ہے کہ وہ ترشم سیدہ طلعت تزاور عن کہفہم، جب سورج کو آپ دیکھیں گے تو وہ جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کر، دائیں طرف ذرا ہٹ کر، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تو پھر بائیں طرف ذرا ہٹ کر، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ جو نوجوان تھے یہ کہف کے غار کی کھلی جگہ میں تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ سورج کی تپش اور روشنی کی وجہ سے ان کے جسم گل نہ جائے۔ دیکھیے
آپ اندازہ لگائیں کہ عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے جن نوجوانوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی دائیں سے بائیں کر دیا کہ جب طلوع ہو رہا ہے تو ذرا بائیں جانب ہو کر، اور جب غروب ہو رہا ہے طلوع ہو رہا ہے تو دائیں جانب ہو کر، جب غروب ہو رہا ہے تو بائیں جانب ہو کر، تاکہ ان کی جسموں پر سورج کی تپش زیادہ نہ ہو۔ فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ، جسے اللہ ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے آپ کوئی نہ تو کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی رہنما پائیں گے۔ مطلب اگر عقیدہ توحید پر آپ رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جائے وہی کامیاب ہے، اور جو عقیدہ توحید پر نہ رہ سکے وہ گمراہ ہو گیا ہے، اور جو شخص گمراہ ہو جائے یقیناً اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ غار کے اندر ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ انہیں بیدار سمجھیں گے، وَهُمْ رُقُودٌ، وہ بیدار نہیں ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں تبدیل کر رہے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا جو کتا ہے وہ غار کے کہف کے دہانے پر، منہ پر اپنی جو آگے والے بازو ہیں وہ پھیلائے ہوئے ہیں۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر اس وقت آپ ان کو جا کر دیکھتے تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، ڈر اور خوف اور اس کتے کی ہیبت سے آپ بھاگ اٹھیں گے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کا دل مرعوب ہو چکا ہوگا۔ یعنی دیکھیے، اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بچانے والوں کو کس طرح سے تحفظ فراہم کیا ہے۔ سورج کا راستہ بھی تبدیل کر دیا، پھر ایک کتا جو حقیقت میں پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا وہ اتنا عرصہ، لیکن نظر ایسے آ رہا ہے کہ دور سے بندہ دیکھ کے ڈر کے پیچھے بھاگ جائے گا۔ کس لیے؟ تاکہ موحد بندوں کے جسم سلامت رہیں، موحد بندوں کو کوئی گزند نہ پہنچائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، موحد کا جو جسم ہے وہ محفوظ رہے، اس کو کیڑے مکوڑے نہ کھائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں تبدیل کرواتے رہیں ان کی، کہ ایک طرف لیٹے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جسم جو ہے وہ گل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں دلوائیں۔ یعنی موحد کا مقام دیکھیے، موحد کی شان دیکھیے کتنی ہے۔ فرمایا جب وہ کافی عرصہ گزر چکا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو بیدار کیا۔ ادھر وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے اسی حالت میں ان کو اٹھایا۔ یعنی سارا عرصہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا کہ سورج طلوع ہونا، غروب ہونے کا معاملہ تھوڑا سا ہٹ کر تھا روٹین سے، اور جو کتا تھا وہ ان کے وہاں دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں دیتے رہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ان کو اٹھایا اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، یار کتنی دیر سوئے ہم، کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ قالوا، آگے سے کہنے لگے، لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرے ہیں۔ قالوا، تو سوال آپس میں کر رہے ہیں، جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں۔ آخر کہنے لگے یار قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور یار جتنی دیر بھی ٹھہرے اللہ کو پتہ ہے، ہمیں اگر پتہ لگ بھی جائے تو کیا فائدہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو پتہ ہے تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ فبعثوا احدکم، تم میں سے کسی کو بھیجو، بورقکم، چاندی دے کر، جو اپنے پاس روپیہ پیسہ دھیلا لے کر آئے تھے وہ چاندی دو، بورقکم ہذہ الی المدینہ، شہر کی طرف بھیجو۔ کیا کرنے کے لیے بھیجنا ہے؟ بھوک لگی ہوئی ہے۔ فلینظر، اور تلاش کرے، ایھا ازکا طعاما، جس کا کھانا اچھا ہو، پاکیزہ ہو، حرام نہ ہو، حلال کھانا ہو، وہ لے کر آئے۔ فلیأتکم برزق منہ، تو دکاندار سے یہ کھانا لے کر آئے۔ ولیتلطف، اور نرمی سے بات کرے، وہاں جا کے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ ابھی جب غار میں آئے ہیں تو غار سے پہلے ان کا جو اپنی قوم کے ساتھ
جو معاملہ ہوا تھا وہ جس قسم کا تھا وہ ذرا تھوڑا سا سختی والا تھا، تو اس سختی والے کی واقعے کی وجہ سے یہاں انہوں نے پہلی بات کیا کی ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی والا انداز اپنائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اگر خدا نہ خواستہ پکڑا بھی جائے تو کسی کو پتہ نہ لگنے دے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں ہیں۔